بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف تفسیر۔ سورہ کہف تعارف اس طرح سے مانگتی ہے کہ سورہ کہف کو پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ کہف کے پیچھے کیا ہسٹری ہے۔ کہف کا جو لغوی مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب غار ہوگا، کیونکہ کہف سورہ کہف جو ہے وہ ان نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ صورت تھی جو کہ اصل میں غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی فار سیفٹی ریزنس۔ لیکن اصل میں کہف کا جو لغوی مطلب ہے دیٹ از ناٹ کیو۔ کیو کا مطلب ہوتا ہے غار، جیسے غار ہرا۔ اب غاروں کا کانسیپٹ کیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ شاید نہ ہی میرا خیال ہے عموماً بڑوں کو بھی شاید اتنا آئیڈیا ایک حد تک ہوتا ہے، بچوں کو تو بالکل بھی نہیں ہوتا شاید۔ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا ایگزیکٹلی میننگ ہے، آئی بلیو دس از ویری امپورٹنٹ۔ جو غار کا کانسیپٹ ہے ایک مسلمان کی زندگی کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک غار ہوتی ہے تو غار بالکل ایک اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس میں پناہ لیتے ہیں۔ جیسے ہم جب ایک بچے کی پیدائش کی بات کریں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی اتنی اس طرح کی وہ بات نہیں ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو کہ being a mother nurtures her child, right? Even when the child is being born. بچے کے پیدائش سے پہلے بھی ماں اس بچے کو نرچر کرتی ہے، اس کی اپبرنگنگ کرتی ہے، اور اس کے پیدائش کے بعد بھی وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ جو ہے بیسیکلی وہ پروان چڑھتا ہے اور دنیا دیکھتا ہے، دنیا کی رونقیں دیکھتا ہے۔ اب اصل میں سورہ کہف کا جو اوور آل ایک تفسیر کا مطلب ہے کہ جو اس کی اوور آل ڈیٹیلنگ ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ غار میں جب وہ نوجوان گئے اور وہ نوجوان کیوں گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کے پناہ کیوں لی، یعنی زندگی میں اکثر کچھ اس طرح کے حالات و واقعات آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کو انٹائرلی سامنے جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، اینڈ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم سیفٹی کی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ سم ٹائمز اٹ از ایکچولی نیسیسری کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وین ایور لائف گیٹس ٹف to a certain extent that you have to take certain decisions which are always in shape of your security. یعنی کہ جب آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں ہو یا آپ کی زندگی خطرے میں ہو تو تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی لوگ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ولی اللہ ہیں وہ اکثر پہاڑوں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کے ہیں کہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے وہاں پناہ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی جو ان سے ہیں، ولایت کا کانسیپٹ اور غار اور ایک عام مسلمان کا جو کانسیپٹ ہے یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر جیسے ہم غار ہرا کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اکثر چلے جایا کرتے تھے، وہاں پہ غور و فکر کرنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ عبادت کرتے تھے، کئی گھنٹے وہاں پہ راتیں بھی گزارتے تھے، دیٹس ٹرو۔ اور پھر یہ کہ وہ ساز و سامان کہاں سے آتا ہوگا کھانے پینے کا یا ایسے، تو بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا لاجکس میں سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ کسی ظاہری آنکھ نے تو وہاں پہ نہیں دیکھا اس وقت کہ اگر وہ کئی دن وہاں پہ رہتے تھے تو، اور اوبویسلی ان کی ریگولر لائف بھی وہ ایسی تھی کہ وہ زیادہ کھاتے پیتے اس طرح سے نہیں تھے، بہت شاہانہ لائف سٹائل نہیں تھا، ان کی فیملی جو ریلیٹیوز ہیں ان کے بھی لائف سٹائل ایسے نہیں تھے کہ بہت زیادہ جیسے آج کل لوگ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس میں ان کو جیسے بقرہ عید آتی ہے یا اسپیسیفکلی تو گوشت ایسے کھاتے ہیں جیسے ان کو زندگی میں کبھی نہیں ملنا، لیکن وہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ تو بہت اللہ کے ولی ہونے کا بھی یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو کچھ ٹرمز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو، بچوں کو یا ایون ایڈلٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں، فیملیئر نہیں ہوتے یا سنی ہوتی ہیں بٹ ان ڈیپتھ اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو سورہ کہف ہے اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بتائی گئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہ بتائی گئی ہوں،
جو اکثر تفسیر جو ہیں یا تفاسیر جیسے کہتے ہیں کہ تفسیر بیسیکلی کیا ہوتی ہے. تفسیر از بیسیکلی اے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ایک تفسیر ہوتی ہے. سو تفسیر جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں صرف کسی کو یہ بتاؤں کہ میں جو جملہ بول رہی ہوں انگلش میں، لیٹ سے اف آئی سے آئی ایم ریڈنگ سورہ کہف ٹوڈے، تو اس کی ٹرانسلیشن یعنی کہ لٹرل جو اس کا لغوی ترجمہ ہوگا وہ ہوگا کہ میں سورہ کہف کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنے لگی ہوں یا پڑھی ہوں. لیکن اگر میں اس کی تفسیر بیان کرنے چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن پوائنٹ بائی پوائنٹ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک سوال کے کئی سب کوشچنز ہوتے ہیں اور سب آنسرز ہوتے ہیں، جسٹ لائک دیٹ.